السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5th کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ کل بھی آپ کو یہ آیت یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی، آج پوری سورت آپ کو دی جا رہی ہے۔ آپ اس پوری سورت کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ دیکھیے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا، کیا مطلب سمجھیے۔ اصل میں نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ضحیٰ رکھا گیا۔ اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے۔ آگے دیکھیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دیا. اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا. اور اصل غنا تو دل کا غنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، یعنی یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں. اگر کوئی سوال کرے، کوئی مانگنے آئے تو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، اسے جھڑکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکیے مت. اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے یا آپ دینا نہیں چاہ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے جواب دے دیجیے، لیکن اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو جھڑکیے مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس لیے کہ کچھ معلوم نہیں کہ سامنے والا کس حال میں ہے، کس ضرورت کی وجہ سے وہ مانگ رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بطور تشکر کے، بطور شکرانے کے دوسرے کے سامنے بھی جو ہے کبھی کبھی ذکر کر دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بہت نواز رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جن کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا. ایک وقت کا کھانا مل گیا، دوسرے وقت کے کھانے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پوری سورت کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں.